آج ویو 360 میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے افرمیٹو ایکشن کی پالیسی کے خلاف امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب ہے کیا؟ اور سب کو مساوی مواقع دینے کے ارادے سے متعارف کرائے گئے پاکستان کے کوٹا سسٹم اور امریکہ کا افرمیٹو ایکشن متنازع کیوں؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اپنے ایک فیصلے میں افرمیٹو ایکشن، جس کے تحت کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے مخصوص نسلی گروہوں یا مختلف رنگ اور قومیتوں کا پس منظر رکھنے والے طلباء کو رعایت دی جاتی تھی، اسے ختم کر دیا ہے۔ اس کا امریکہ کے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں اس کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کوٹا سسٹم کے تحت تعلیمی اداروں میں داخلے اور سرکاری نظام میں نوکریاں دینا کیوں ضروری ہے۔ اس پروگرام کے اس طرح کے جو پروگرامز ہیں ان کا مقصد ان طبقوں کے نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا جن کے پاس وسائل کم ہیں یا جو اچھے اداروں میں جانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو کیا کوٹا سسٹم یا افرمیٹو ایکشن جیسے اقدام ان مقاصد کو پورا کرتے ہیں یا اس سے معاشرے میں مساوات کو نقصان پہنچتا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ڈیولپمنٹس پر۔ جرنل آف امریکن اینڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں ہر سال حمل کے بعد ہلاک ہو جانے والی عورتوں کی تعداد 20 سال کے عرصے میں 2 گنا سے بھی بڑھ گئی ہے۔ سیاہ فام خواتین میں یہ تعداد پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ امریکی، انڈین اور اس کے علاوہ الاسکن آبادیوں میں ایسی اموات کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ۔ ان اموات کی سب سے عام وجوہ میں اگر ہم دیکھیں تو ذہنی صحت کے مسائل ہیں، بہت زیادہ خون کا بہہ جانا، دل کے امراض، انفیکشنز اور پریگنینسی سے منسلک ہائی بلڈ پریشر شامل ہے۔ واپس چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد 3 اقلیتوں کی نمائندگی کرنے والے ایک گروپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی گورننگ باڈی پر امیر عطیہ دہندگان اور سابق طلباء کے بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر داخلے دینے کے الزام میں مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مقدمے میں ہارورڈ پر الزام ہے کہ ترجیحی بنیادوں پر داخلے ملنے والے زیادہ تر طلباء سفید فام ہیں اور یہ تعداد 15% بنتی ہے۔ اس مقدمے میں افرمیٹو ایکشن کو ختم کرنے والے امریکی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ترجیحی سلوک کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ غیر منصفانہ فائدہ ہے جو صرف اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ داخلہ لینے کا خواہش مند کس خاندان میں پیدا ہوا۔ امریکی سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے اعلیٰ امریکی تعلیمی اداروں میں نسلی تنوع کے لیے جاری پروگرامز میں افرمیٹو ایکشن کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے طلباء کو نسلی بنیادوں پر جو رعایت مل رہی تھی اب وہ ختم ہو جائے گی، اور اب اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو ڈائیورسٹی یا نسلی تنوع کے کچھ نئے طریقے ڈھونڈنے ہوں گے۔ امریکی سپریم کورٹ میں قدامت پسند ججوں کی اکثریت ہے اور ان کے 3 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت کے اس فیصلے نے ہارورڈ اور یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں جو امریکہ کے قدیم ترین تعلیمی ادارے ہیں داخلوں کا یہ طریقہ کار روک دیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ میں یونیورسٹیز نے غلط طور پر یہ طے کیے رکھا کہ کسی کو اس کی بہترین صلاحیت یا تعلیم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی جلد کی رنگت کی بنیاد پر ترجیح دی جائے گی۔ امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے نسلی پس منظر کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرنا آئین کے خلاف ہے، امریکی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے فوری رد عمل سامنے آیا۔ امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کے لیے طلباء کے نسلی پس منظر کو ایک فیکٹر کے طور پر استعمال کرنا خلاف آئین ہے، امریکی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے فوری رد عمل سامنے آیا۔ صدر جو بائیڈن نے فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس فیصلے سے اعلیٰ تعلیم میں برابری کے حصول کے مقصد میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ انہیں طلباء کی آبادی میں اس متنوع پس منظر اور تجربات کو یقینی بنانے کے اپنے عزائم کو خیرباد نہیں کہہ دینا چاہیے جو کہ امریکہ کے عکاس ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ افرمیٹو ایکشن پروگرام کا مطلب یہ نہیں کہ جو طلباء معیار پر پورا نہیں اترتے انہیں بھی نسل کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کے مطابق امریکی کالجز نسلی تنوع سے مضبوط ہوتے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس کے ریپبلکن رہنما اور اسپیکر کیون میکارتھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو نسل کی بنیاد پر تعلیمی مواقع سے محروم نہیں رکھا جائے گا، اور یہ کہ اب طلباء برابری کے معیار اور انفرادی میرٹ کی بنیاد پر مقابلہ کر سکیں گے۔
اس سے کالج میں داخلے کے عمل کو زیادہ منصفانہ بنایا جائے گا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ کسی بھی پالیسی کی طرح افرمیٹو ایکشن کامل نہیں تھا، لیکن اس سے مشیل اور میرے جیسے طلبہ کی کئی نسلوں کو یہ ثابت کرنے کا موقع ملا کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اب یہ ہم سب پر ہے کہ نوجوانوں کو وہ مواقع دیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ سابق صدر ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے ایک عظیم دن قرار دیا اور کہا کہ اب ہم میرٹ پر مبنی کام کریں گے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اور اوپینین ان کی کیا ہے؟ ڈاکٹر عادل نجم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور عالمی وائلڈ لائف فیڈریشن کے صدر بھی ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عادل، امریکہ کی اعلیٰ عدالت بنیادی طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں میں رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو رعایت نہیں ملنی چاہیے، آپ اس فیصلے سے متفق ہیں؟ یار میرے خیال میں فیصلہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے پروفیسر ہونے کی اجازت دیں تو وہ عدالت یہ کہہ بھی نہیں رہی۔ اصل جو آپ نے جس طرح بہت اچھی آپ نے جو کلپس دکھائے، امریکہ اس وقت ایک جنگ میں مبتلا ہے اپنے آپ سے، جس کو آپ کلچر وار کہہ رہے ہیں، جس کو آپ ایک طرح سے آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی کی جو جنگ ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نسل اور رنگ ہے، اور یہ اس جنگ کا ایک حصہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے 6-3، اور یہ اس ڈویژن کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہا اور اوباما صاحب نے کیا کہا، تو ایک تو اس کا سیاسی پس منظر ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کا ایک بہت گہرا پس منظر ہے میرٹ کے حوالے سے، کہ یہ میرٹ چیز کیا ہوتی ہے یار، اور اس کا پاکستان سے بھی بڑا تعلق ہے۔ اگر آپ، میں اگین پروفیسر ہونے کے آپ اور دوست ہونے کی بنا پہ یہ کہوں گا کہ آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، آپ کی رپورٹ نے بھی، کہ جی کورٹ کہہ رہی ہے کہ رعایت نہیں دیں گے۔ جھگڑا ہی ہے، کورٹ جو ہے، کورٹ کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے افرمیٹو ایکشن کی، یہ رعایت ہوتی ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ اصل میں مستحق نہیں ہوتا، لیکن اپنی رنگت یا اپنی غربت یا اپنی کسی اور وجہ سے اس کو ایک خاص قسم کی رعایت دے دی جاتی ہے۔ جو اس کے خلاف ہیں لوگ، بشمول میرے اور بشمول ان 3 ججوں کے جس نے اس کا حق میں فیصلہ نہیں دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ افرمیٹو ایکشن جو ہے وہ رعایت نہیں ہے، وہ لیولنگ آف دا پلینگ فیلڈ ہے، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک میرٹ کی اصل چیز ہوتی ہے اور کچھ لوگ میرٹ پہ آتے ہیں اور باقی جو ہیں ان کو نیوے نیوے آپ نچلے راستے سے لے آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جس کو آپ میرٹ کہتے ہو اس کے اندر پہلے ہی تفریق موجود ہے، اس میں جو خاص رنگت کے لوگ ہیں، خاص قومیت کے لوگ ہیں، خاص مذہب کے لوگ ہیں، خاص امارت کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ایک طرح سے ترجیح دی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی ڈیوائیڈ جو ہے آپ سمجھتے ہیں اس ڈیوائیڈ کو جو ہے اسی پیٹرن پہ رکھنا ہے، دیٹس واٹ سیئنگ، کہ آپ کے خیال میں جو ڈیوائیڈ ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ، جس طرح سے آپ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ، کہ دونوں کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ اب سوال یہ ہے ملکوں اور لوگوں اور قوموں کے سامنے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا، کہ جس کے پیر پہلے سے باندھے ہوئے ہیں اس کے پیر آزاد کرنے، یا جو باندھے ہوئے ہیں وہی لیول پلینگ فیلڈ۔ عادل، میں اس پہ اسٹوڈنٹس کی اوپینین بھی شامل کرنا چاہوں گا جو اوور آل اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح ناظرین، امریکہ میں جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے ان کا کیا ریئیکشن ہے، وائس آف امریکہ نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی اور صبا شاہ خان نے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی، ان کا ریئیکشن لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نسلی پس منظر کا کالج میں داخلے کے لیے زیادہ اہم کردار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کچھ سیکھنے یا کام کرنے یا کالج کے ماحول میں کامیاب ہونے کے کتنا قابل ہے، اس میں نسل کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور کالج میں داخلے سے بھی اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام امریکیوں کے لیے ایک فتح ہے، کیونکہ اس سے قابلیت کے معیار کو تحفظ ملتا ہے جو امریکی خواب کی بنیاد ہے۔ میرا رد عمل یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے اور مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ یہ امریکہ میں نوجوانوں کے لیے ایک حد مقرر کرتا ہے۔ اس ملک کی بنیاد مساوی رسائی پر رکھی گئی تھی۔ ہمیں بحیثیت معاشرہ اس بات کا بغور جائزہ لینا ہوگا کہ اعلیٰ تعلیم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ بنیادی طور پر اشرافیہ کے اداروں میں تاریخی طور پر پسماندہ اقلیتوں کی نمائندگی ختم نہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس فیصلے کے بعد یہ کیسے ہوگا۔ اگر آپ کیلیبر، سکلز، ہارڈ ورک سب کے پیرامیٹرز میں برابر دیکھو تو وہ معنی رکھتا ہے نا۔ آپ کا کاسٹ، کریڈ، ریجن، فار ایگزامپل ایشین، ہسپینک، پنجابی، یہ سب میٹر نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ از اے اسٹوڈنٹ۔
गिव देम इक्वल प्लेटफॉर्म टू स्टडी, राइट? किसी एक सीट से किसी की भी लाइफ बदल सकती है, और जो दूसरा बच्चा है उसको बल्कि और बोलना चाहिए आप और मेहनत करो ना। मुझे लगता है कि इस फैसले के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। इससे गैर सफ़ेद फार्म लोगों के साथ ज्यादती हो सकती है, लेकिन ये भी अच्छा है कि वो एडमिशन के वक्त हमारे रंग को नहीं बल्कि पढ़ाई को देखेंगे। Race alone shouldn't be the factor, but मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अलग अलग रेसेस से बिलोंग करते हैं और उनकी थिंकिंग काफ़ी अलग है, तो अभी भी मैंने अपना कोई ओपिनियन फर्म ओपिनियन शेप नहीं किया इस पे, पर मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, इसके बारे में और रिसर्च करूँगा, फिर उसके बाद कोई अपना ओपिनियन बनाऊँगा। अमेरिका में नस्ली ताल्लुकात काफ़ी पेचीदा हैं और अगर आपके पास पैसा या असर रसूख है तो आप आसानी से मेरिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कुछ नस्ली ग्रोहों के लिए मेरिट तक रसाई आसान होगी और कॉलेजों में दाखिले गैर मुनसफाना होंगे, जो समाजी मसावात के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये सही डिसीजन है। मुझे लगता है कि तनव्वुर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे रास्ते अपनाकर तनव्वुर बरकरार रखी जा सकती है तो मैं इस फैसले को ठीक समझता हूँ। इंडिया कंसिडर करते हैं कि डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और बहुत सारे लोग अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है, जबकि यहाँ पे अजम्पशन तो ये है कि ये डेवलप्ड नेशन है, तो उस बेसिस पे एकदम 1-to-1 कंपैरिजन नहीं कर सकते। कुछ रूल्स इंडिया में फ़ायदेमंद है अभी भी, कुछ रूल्स है जो यहाँ पे इतने ज़रूरी नहीं हो सकते अभी। हमारे ममालिक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिने जाते हैं और वो हमेशा यूरोप या अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं, तो वो भी अब अपनी तालीमी निज़ाम में ऐसे कानून लागू करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोटास किसी भी जगह सही हैं, क्योंकि एडमिशन्स अहलियत की बुनियाद पर होने चाहिए, ना कि रंगत या किसी दूसरी वजह से। ये ठीक नहीं है क्योंकि दूसरे ममालिक अमेरिका की मिसाल फॉलो करते हैं, तो वो भी कहेंगे कि सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन करो, जो ठीक नहीं होगा। जैसे मैं लम्स यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के जरिए बहुत से डाइवर्स स्टूडेंट्स की मदद करती है। अगर इस फैसले से वहाँ प्रोग्राम कमज़ोर होते हैं तो उससे पाकिस्तान को नुकसान ही पहुँचेगा। डॉक्टर आदिल, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो अपने प्रोफेसर के हम ख्याल लग रहे थे मुझे, तो आप समझते हैं कि ये जो अब तक हमें ओपिनियन मिली, एक तो बनता है ये कि आपने जिस तरह से डिजिटल डिवाइड है या और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, डिजिटल डिवाइड तो चूँकि बहुत ज़्यादा दुनिया में ब्रॉडली फॉलो की जाती है और उसको हम शायद एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आपको लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया से जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे यहाँ पे अमेरिका में जब ये फैसला हुआ है, हालांकि वो वहाँ पे कोटा सिस्टम देखते हुए आए हैं? लोगों ने इसमें कहा भी कि ये डिबेट पॉइजन हो चुकी है, जो अमेरिका की अपनी सियासत है इस वक्त नस्ल के हवाले से, उसकी वजह से। और दूसरा, ये जो लफ्ज़ कोटा सिस्टम हम लेके आते हैं अपने ममालिक से, ना सिर्फ पाकिस्तान लेकिन बहुत सारे ममालिक में, वो भी एक तरह से इसको पॉइजन कर देता है, क्योंकि दोनों का पॉइजन से मुराद ये है कि दोनों के पीछे एक सोच ये है कि यार ये सिर्फ जो है ना शायद रंगत की वजह से या सिर्फ किसी के ज़ात की वजह से या वो कहाँ से है उसकी वजह से उसको कोई ख़ास ट्रीटमेंट दी गई है। हालांकि इसका जो पर्पज़ है वो ये नहीं है। इसका पर्पज़ ये है कि जैसे हम कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, कि जिन लोगों की जहानत है लेकिन उनको पीछे रखा गया है किसी वजह से। देखें, आपके पास अगर बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास नहीं है, तो आप अपने बच्चों को तालीम भी दे सकते हैं, ट्यूशन भी दे सकते हैं, उनकी कोचिंग भी करवा सकते हैं, उनको कंसल्टेंट भी लगा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे बच्चे से यकीनन जो है वो बेहतर हो, लेकिन जो वसाइल की वजह से एक अनफेयरनेस आ रही थी, अफर्मेटिव एक्शन ये कहता था कि उस अनफेयरनेस को इक्वल कर। अब मे बी कुछ हालत में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई, लेकिन दैट इज़ दी बैटल पाकिस्तान में भी और अमेरिका में। तो आप समझते हैं कि ये जो हमने ये तो एक जो है एस्टैब्लिश कर लिया फैक्ट कि कोटा, या उसका नाम हम कोई भी दे सकते हैं, कोटा है जिसको आप कहते हैं कि रियायत नहीं है, और ये एक मेरिट शायद बनता भी उसी तरह से है, और मेरिट इटसेल्फ इज़ लाइक अ डिबेटेबल टर्म कि मेरिट किस तरह से कौन डिफाइन कर रहा है। इसका बेनिफिट हुआ है अब तक सोसाइटीज़ को या ग्लोबली, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो? 100% जहाँ इसको सही मायने में इस्तेमाल किया गया है हर जगह हुआ है। जिस तरह बराक ओबामा की ज़ात में हुआ है, मिशेल ओबामा की ज़ात में हुआ है, वो ऐसा तो नहीं है। देखें ना, तो अब तारीख ने साबित कर दिया, ऐसा तो नहीं था कि उनके पास मेरिट नहीं था।
لیکن کیونکہ افرمیٹیو ایکشن تھا ان کے میرٹ کو پہچاننے کی ایک موقع مل گیا. آپ کے ایک جو مہمان تھے، ایک اسٹوڈنٹ، انہوں نے کہا وہ لم سے ہیں اور نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کا انہوں نے حوالہ کیا. میرا دل بہت خوش ہوا بیکاز آئی ایم ویری پراؤڈ آف کچھ میرا بھی اس میں رول تھا. نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام پاکستان کا جو لمز ہے وہ کوٹا نہیں ہے. اس نے کوشش یہ کی، اس نے کہا یار ہم جو ہے غریب ترین پاکستانی کو ایڈمیشن دیں گے، لیکن ہمارا اسٹینڈرڈ آف میرٹ وہی ہوگا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی جو تعلیم ہے وہ اس کو ایٹسن یا گرامر اسکول والے سے کمپیٹ نہیں کرنے دیتی. تو ہم اس کو پہلے بلا کے ایک طرح سے پری ٹریننگ دے کے، تاکہ جو اگر پیر کسی کے بندے میں ہیں وہ پیر پہلے کھول دو، پھر کہو کہ دونوں بھاگو اور اب دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارے اکیڈمیز میں ایس اے ٹیز کی تیاریاں کر کے آتے ہیں یا پریپریٹری ٹیسٹ کی تیاریاں کر کے آتے ہیں، ان کے اگینسٹ یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ایلیمنٹ ہے. عادل، میں پاکستان میں بھی کوٹا سسٹم کے حوالے سے کچھ کمنٹس ہم نے جمع کیے تھے، میں وہ ذرا پلے کروا لوں پہلے اینڈ دین ول گیٹ بیک، اور اسی ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، پاکستان میں جو کوٹا سسٹم ہے کیوں اور کب شروع ہوا اور یہ کیسے کام کر رہا ہے اس وقت، اس کی تفصیل ہم جانتے ہیں گیتیارہ انیس سے، اور اس کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں پہلا کوٹا سسٹم 1948 میں متعارف کروایا گیا تھا، جس میں اس وقت کے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد کو سول سروسز میں آبادی کی بنیاد پر بڑھا کر 42% کوٹا دیا گیا تھا. 1956 کی آئین میں اسی کوٹے کو مزید 15 سال کے لیے بڑھا دیا گیا تھا. 1970 میں یہی کوٹا سسٹم رورل اور اربن سندھ میں بھی تقسیم کیا گیا، جس میں دیہی سندھ کو 60 جبکہ شہری علاقے جن میں کراچی، حیدرآباد، سکر شامل ہیں 40% کوٹا دیا گیا. اس کا اطلاق تعلیمی اداروں اور سرکاری نوکریوں دونوں پر تھا. اسی کوٹا سسٹم کا اطلاق اب بھی پاکستان کی یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز کے داخلوں پر ہوتا ہے، جہاں کم شرح خواندگی والے علاقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے سیٹیں دینا ان تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے. البتہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے 2014 میں جب لڑکیوں کے لیے 50% کوٹا پر داخلے دینے کا فیصلہ کیا تو اسے لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا. اس وقت بھی پاکستان فیڈرل کمیشن اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ملنے والے اسکالرشپس، داخلے، نوکریاں صوبائی آبادی کے تناسب سے ہی ہوتے ہیں، جس میں پنجاب کا حصہ 50% ہے، خیبر پختونخوا کا 11%، دیہی سندھ کا 11%، شہری سندھ کا 7%، بلوچستان کا 6%، جبکہ گلگت بلتستان اور ضم شدہ قبائلی علاقوں کا کوٹا 4% ہے. 1973 کے آئین کے مطابق اس کوٹا سسٹم کو 20 سال کے لیے مزید توسیع دی گئی. 2022 میں اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جو منظور نہیں ہو سکا. تو ڈاکٹر عادل، آپ سمجھتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے کوٹا سسٹم نام جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آئیڈیل ٹرم نہیں ہے یوز کرنے کے لیے، لیکن آف کورس انڈرسٹینڈنگ کے لیے شاید ہم یہی ٹرم یوز کرتے ہیں، کتنا ویلڈ ہے پاکستان کے لیے یہ؟ یار اس کی کچھ چیزیں بہت ویلڈ ہیں اور کچھ چیزیں بہت زیادہ نان ویلڈ ہیں. اس کی بہت سی خامیاں بھی ہیں، اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، کئی بار یہ کرپشن کا باعث بھی ہوتا ہے. لیکن وہ خامیاں جو ہیں وہ سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی ہیں، اس کے پیچھے کی سوچ کی نہیں ہے. سوچ تو یہ ہے نا کہ ہر پاکستانی کو موازی موقع ملنے چاہیے ایڈوانسمنٹ کے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے اگر مسئلے ہم کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوچ غلط تھی. آپ کی رپورٹر نے بڑا اچھا یہ بھی ہمیں بتایا کہ جب خواتین کی جو سیٹس تھیں میڈیکل کالج میں اس کا کوٹا ہوا، تو جب شروع میں یہ ہوا میڈیکل کالج میں پاکستان نے کہا کہ جی لڑکیوں کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے ان کے لیے سیٹیں مخصوص کر دو. لڑکیاں جو ہیں پاکستان میں بہت زیادہ آؤٹ پرفارم کرتی ہیں لڑکوں کو، خصوصاً میڈیکل ایجوکیشن میں. تو پھر لڑکیوں نے کہا یار خالی 50 پہ ہمیں کیوں کر رہے ہو، اس کو اوپن کر دو، کیونکہ اور اب یو سی کہ ان کا وہ بڑھ جاتا ہے. سو کوٹا سسٹم کے فوائد بھی ہوتے ہیں. اصلی مسئلہ جو ہے وہ اسپرٹ پہ جانے کا ہے، اور اسپرٹ یہ ہے کہ ایکول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. سسٹم جب ہم اس کو ریجڈ بنا دیتے ہیں، جب کوٹا سسٹم وہ ایک بہو کے ہاتھ میں آ گیا نا، ایک کلرکی بن گئی جی، اور وہ ڈومیسائل کا پتہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بچہ تھا تو یہ ڈومیسائل کا کھیل ہوتا تھا، یار ادھر کا ڈومیسائل لے لو، ادھر کا لے لو، اس پہ جو نوکری مل جائے گی اس پہ نوکری مل جائے گی. بٹ دیٹ از این ابیوز آف سسٹم. اور امریکہ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی جو خامیاں ہیں وہ ابیوز آف سسٹم ہیں. دے آر ناٹ اے فیلئر آف دی آئیڈیا میرے خیال میں فوکس ہونا چاہیے. فوکس یہ ہے کہ جن کو پیر میں زنجیر باندھی ہوئی ہے غربت کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، صوبے کی یا لینگویج کی وجہ سے، ان کی زنجیریں کھولنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن یہ اگر زنجیریں کھولنے کے ساتھ ساتھ
زنجیریں کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک کوئی ہائیبریڈ ماڈل آپ کو سمجھ آتا ہے؟ بیکاز ایک فیکٹر دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کچھ قصوں میں کچھ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ قصور ہے کہ وہ امیر گھرانوں میں پیدا ہوئے ٹیلنٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آپشنز کھو دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہائیبریڈ سسٹم ہونا چاہیے؟ بیکاز ادروائز ان کے ساتھ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے. یہ یار آج میں لفظ پکڑ رہا ہوں ہائیبریڈ، تو مجھے لفظ ہی بڑا ہائیبریڈ تو لفظ ہی آج کل بڑا چل رہا ہے، تو میں نے کہا شاید میں اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے پوچھ لوں. سوچ صحیح، آپ کی سوچ صحیح ہے. دیکھیں دونوں طرف جو ہے جہاں ابیوز ہو اس کو ختم کرو. اس وقت اگر کسی کا کوٹا ہے امریکن ہائر ایجوکیشن میں پچھلے 30 سال سے پڑھا رہا ہوں یونیورسٹیوں میں، بیسٹ یونیورسٹیز ان دی یو ایس میں بھی کچھ تعلق رہا ہے. جو اگر کوئی کوٹا سسٹم ہے امریکن ایجوکیشن میں تو وہ امیر امریکن کا ہے، وہ لیگیسی اسٹوڈنٹ کا ہے جس کا باپ ہارورڈ گیا اس لیے اس کا بچہ بھی جاتا ہے. وہ بھی اس پہ بھی آج ایک کیس آیا نا، شروع میں میں نے پروگرام کے وہی شامل کیا ہے کہ اس پہ بھی ایک کیس آ رہا ہے. اب لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے پلان کرتے ہیں. جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو اگر کہیں کوٹا ہے تو وہ ہے 15% رفلی. افرمیٹو ایکشن نے اس کوٹے سسٹم کے جواب میں ایک اور کوٹا سسٹم کر دیا. آئی اگین انسسٹ کہ جو فوکس ہونا چاہیے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں وہ جو ہے لیٹ اس گو ٹو بیسک پرنسپل. بیسک پرنسپل ہے کہ اگر میرے پاؤں میں زنجیر بندی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ میں نے دوڑ لگانی ہے تو پہلے میری زنجیر کھولو، پھر دیکھ لیتے ہیں کون جیت. تو اب پھر نظام پاکستان جیسے ممالک کے لیے، کیونکہ جابس میں بھی یہی چیز فالو ہوتی ہے، ایک سرٹن سٹینڈرڈ ایسا ہو. اسپرٹ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسپرٹ اور وہ تو تب ٹھیک رہے گی، انٹینشن تب ہمیں نظر آئے گی جب وہ امپلیمنٹ بھی ٹھیک ہو رہی ہے. آپ نے خود کہا کہ اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں کچھ حد تک جو ہے انفیئر ٹریٹمنٹ بھی رہا اور اس کے بینیفٹس بھی لیے گئے. تو اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے پاکستان جیسے ممالک میں یا انڈیا فار ایگزامپل نیبرنگ کنٹری میں، وہاں پہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، یہ بہت زیادہ ایشو ہے. تو کوئی آئیڈیل فارمیٹ تو ہونا چاہیے. آئیڈیل ہونا ہو، آپ کو محنت کرتے رہنا چاہیے. این او پی کا ذکر ہوا، نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام جو لمز میں ہے، آئی بی اے میں اس طرح کا سسٹم ہے، دوسروں میں بھی ہے. جب سسٹم صحیح استعمال ہوتا ہے اور لیکن وہ محنت طلب ہوتا ہے. اصلی چیز یہی ہے نا کہ مشکل ہوتا ہے، وہ محنت طلب ہوتا ہے. ہم نے تو پاکستان میں میرٹ کا مذاق بنا دیا. میرٹ یہ ہو گیا کہ اگر آپ میرے سے 3 دن عمر میں بڑے ہیں تو آپ کا میرٹ زیادہ ہے. یار عمر کہاں سے میرٹ ہو گیا؟ میرٹ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ چاہے مجھ سے بڑے ہوں، آپ کی ڈگری مجھ سے بہتر ہو. ہم نے میرٹ کو جو ہے نا اگین وہ باؤگیری بنا دیا کہ تمہاری ڈگری اس چیز میں ہے تو تم کچھ اور نہیں کر سکتے. ایک چیز لاسٹ پہ عادل، میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے. لاسٹ پہ میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس امریکہ آتے ہیں ان پہ آپ سمجھتے ہیں کچھ امپیکٹ آئے گا اس کا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس ڈیسیجن سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال میں اس کا ویسے بھی زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے اپنی سیاسی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فیصلے میں بھی بہت سے ایسے راستے ہیں. یونیورسٹیز آئی تھنک کنٹینیو کریں گی افرمیٹو ایکشن کی امپلس پہ، اور میرے خیال میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ایک وقت تھا کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو شاید تھوڑی سی ایڈوانٹیج مل جاتی تھی، اب وہ اتنی نہیں ملتی. سو آئی ڈو تھنک کہ یونیورسٹیز جو ہیں امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمیں بہترین مکس آف اسٹوڈنٹس چاہیے فار بہترین پرفارمنس، اور ہم نہ قید ہوں گے اس میرٹ والی گیم میں، نہ کوٹے والی گیم میں. ہم ہر قسم کا جو پرفارمنس ہے اس پہ فوکس کریں گے. اور اگر کسی شخص کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کی ذات، اس کی نسل، اس کے مذہب کی وجہ سے پیچھے، تو دین وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیو دیم اپرچونٹی. مسئلہ جو ہے وہ اپرچونٹی دینے کا ہے، رعایت دینے کا نہیں. سو بیسیکلی لیول پلینگ فیلڈ ہونا ضروری ہے اور پاؤں کی زنجیر کھولنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ کچھ پرسپیکٹیو جو ہے وہ ایک اس حوالے سے سامنے رکھ سکیں گے، سب کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہوا کیا. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.